ہیں جمع مؤنث کے صیغے استعمال کرتے ہیں مؤنثات کے لیے، جمع مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کا ایک عربوں کا ایک قاعدہ ہے، اگر ایک مذکر ان کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کرتے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ ان الفواتم وزید خرج، اب فواتم جو ہے فاطمت ان کی جمع ہے، تو اب مطلب یہ ہے کہ بہت ساری فواتم یعنی بہت ساری خواتین، وزید اور زید، آگے ہے خرجو، خرجنا نہیں ہے، کیوں؟ کہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک مرد بھی ایک مذکر بھی اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس صیغے کو بدل دیا جاتا ہے، اور وہ صیغہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ وہ نیا انداز اختیار کر لیتا ہے، نئے اسلوب میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نیا اسلوب کیا شروع ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم ضمیر آ گئی، اور کم ضمیر جمع مذکر کے لیے کہ یہاں آ گئی، اور پھر آگے آتا ہے وَيَطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو یہاں پر بھی کم ضمیر آ گئی۔ تو گویا قاعدہ اور عربوں کا جو دستور ہے، تو اس دستور کے مطابق قرآن حکیم فرقان حمید نے اپنا رخ جو ہے وہ وہاں سے تبدیل کیا ہے۔ تو یہ تطہیر جو ہے یہ آل بیت کی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامین حسنین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی تطہیر فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ اس ضمن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ازواج مطہرات کو، ازواج رسول کو آیت تطہیر سے نکالنے کے لیے موصوف نے جو تگ و دو کی، اور خود ہی ازواج کے ساتھ مطہرات کا لفظ اپنی تقریر میں، کوئی کم و بیش 25 سے 26 منٹ یا 27 منٹ پر محیط یہ تقریر ہے، خود ہی ازواج کے ساتھ مطہرات کا 5 مرتبہ لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اللہ کا کرنا ہے، حق کا بول بالا ہی رہتا ہے، اگرچہ ان سے عدم توجہ ہی میں نکلا ہے، لیکن ازواج پھر بھی مطہرات ہی رہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ مطہرات ازواج کو کس دلیل سے کہا؟ اللہ کی اس پوری کتاب میں صرف یہ ایک ہی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس سے استدلال کر کے ازواج مطہرات کو مطہرات کہا جاتا ہے، یعنی آیت تطہیر میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعین ہی یہی استدلال ازواج مطہرات کو اہل بیت سے اور آیت تطہیر کے مدلول سے نکالنے کے لیے روافظ کے شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے التبیان، جو ان کی تفسیر قرآن ہے، اس میں کیا، یہی استدلال کیا۔ اور دوسرے شیخ الطائفہ طبرسی نے اپنی تفسیر قرآن مجمع البیان میں بعین ہی یہی استدلال کیا۔ اور میری دانش کے مطابق علماء اہل سنت کی تحریرات میں یہی بات لکھی ہے کہ یہ استدلالات روافظ کے ہیں، اہل السنہ والجماعہ نے ان استدلالات کو ان کی طرف نظر ثانی نہیں کی۔ یہاں پر موصوف نے قاعدہ یہ بیان کیا، مفتی سید شاہ حسین گردیدی صاحب نے، چونکہ پیچھے جو آیت میں جو ساری ضمیریں ہیں وہ مؤنث کی چلی آ رہی ہیں، اور آگے یہاں پر آ کر قاعدہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر مؤنثات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بھی مذکر آ جائے تو وہاں پر کلام کا رخ مذکر کے صیغوں یا مذکر کی ضمیروں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، جیسے آیت کریمہ کے اس جز میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر عنکم اور ویطہرکم یہ دو ضمیریں جو ہیں یہ مذکر کی آ گئی، لہٰذا اس دلیل سے اور اس قاعدے سے ازواج مطہرات خارج ہو گئیں، چونکہ وہ مؤنث ہے، کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پر میں یہ عرض کر دوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وَيُطَهِّرَكُمْ کو وَيَطَهِّرَكُمْ پڑھتے رہے، یہ بھی اللہ کا کرنا ہے۔ اور افسوس ان بزرگوں پر ہے جو ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ بھی نہیں بولے کہ جمہور اہل سنت کے مذہب کے خلاف یہ قول ہے جو بیان کیا جا رہا ہے،
بہرحال اگر اس قاعدے کو دیکھا جائے جو قاعدہ بیان کیا گیا اور اس قاعدے کا سہارا لے کر ازواج مطہرات کو آیت تطہیر کے مدلول سے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو یہ قاعدہ پھر سورہ ہود پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 73 پر بھی اس کو اپلائی کیجئے۔ قرآن مجید کا قاعدہ قرآن مجید کی آیت ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ سارہ کو اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں ایک پاک تینت بیٹے کی خوشخبری دی ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے، تو اس وقت حضرت سیدہ سارہ نے کہا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ تو اس وقت اللہ جل مجدہ الکریم نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہ علیکم کی جو ضمیر ہے یہ حضرت سیدہ سارہ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس ضمیر سے سیدہ سارہ کو نہیں نکال سکتی۔ ایک تو یہ قاعدہ ٹوٹا، اور دوسرا یہاں یہ مسئلہ حل ہوا کہ نبی کی ازواج اس کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سیدہ سارہ کو قرآن مجید نے اہل بیت کہہ کر پکارا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب رات کے وقت اکیلے تھے اور ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، آگ کو دیکھا تو اس وقت آپ نے کہا اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، آخر تک آیت کریمہ چلتی ہے۔ فقال لأہلہم کثوا، لأہلہ، زوجہ کو اہل کہا جاتا ہے، اہل بیت کہا جاتا ہے، وہاں تو اور کوئی نہیں تھا، یہ دونوں حضرات اکیلے تھے۔ تو یہ سمجھ آئی قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بیان کردہ قاعدہ درست نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یعنی قرآن مجید کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اگر آپ جہاں سے یہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اگر آپ اسی قاعدے کے تحت استدلال کرتے ہیں تو 22واں پارہ بھی شروع میں ہی جو پہلے جو کلمات ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اب یہاں پر کن ضمیر مؤنث کی اور صیغہ مذکر کا لایا گیا ہے، اس کا کیا جواب بنے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کم ضمیر جو استعمال ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، جس کو آپ ویطہرکم پڑھ رہے تھے، یہ جو کم ضمیر استعمال ہوئی ہے یہ لفظ اہل البیت کی رعایت کے لیے استعمال کی گئی، اور عربی زبان کا یہ بھی قاعدہ ہے معنی کو نہیں دیکھا جاتا، اگرچہ اس کا معنی مؤنث بنتا ہے لیکن لفظ چونکہ مذکر ہے اس لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر کو مذکر استعمال کیا گیا ہے، کم ضمیر کو۔ پھر اس کے بعد چونکہ آپ کے ساتھ تشریف فرما بزرگ آپ کو بار بار گولڑا شریف کا ملنگ ارشاد فرما رہے تھے، الحمدللہ ہم بھی گولڑا شریف کے ملنگ ہیں، لیکن ہم گولڑا شریف کے حقیقی ملنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر صاحب نے اپنی کتب میں جو جو باتیں لکھی ہیں ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، جو طبیعت میں آئے اس کو مان لیں اور جو طبیعت میں نہ آئے اس کو نہ مانیں۔ ایسی درویشی گولڑا شریف کی ہم اس درویشی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا صفحہ نمبر 53 ہے، اس میں پیر صاحب نے ہیڈنگ یہی باندھی ہے آیت تطہیر، اور آیت تطہیر کی ہیڈنگ کے تحت تیسرا قول کر کے جو آپ نے لکھا ہے حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ کا، کہ کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ کا قول یہ ہے کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد آل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، بلکہ صاحب تفسیر ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت اکرمہ مباہلہ کا اعلان کیا کرتے تھے کہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آیت تطہیر سے مراد آل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ پیر صاحب نے جو دیگر اقوال تصفیہ کے اندر ارشاد فرمایا ہم ان سب کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، آل ابا آل کسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی اس آیت کی تفسیر کے تحت آپ نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ہم تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ ابھی مطمع ہے نظر وہ باتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ فتاوی مہریہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 217 ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیتے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا۔ پیر صاحب نے یہاں بھی ازواج مطہرات کو آیت تطہیر میں داخل فرمایا ہے، اور مکتوبات طیبات پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اس میں بھی آپ نے ازواج مطہرات کو آیت تطہیر میں داخل فرمایا ہے۔ پھر یہ کتاب الاعتقاد ہے امام بیہقی کی، ان کا سن وفات
58 ہجری ہے، اس کا باب نمبر 32 ہے۔ باب نمبر 32 میں بھی آیت تطہیر کے تحت ازواج مطہرات کو امام بیہقی نے، جو اکابرین اہل سنت کے عقائد و نظریات کی کتاب ہے کتاب الاعتقاد، اس کتاب میں امام بیہقی نے ازواج مطہرات کو آیت تطہیر میں داخل فرمایا۔ پھر شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کی وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب کا صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 62، اس میں بھی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت ازواج مطہرات کو داخل فرمایا ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، کیا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ اہل بیت کی جو ازواج ہیں، کیا وہ تمام ازواج ان کی اہل بیت نہیں ہیں؟ جب وہ تمام ازواج ان کی اہل بیت ہیں تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج بھی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل السنہ والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔